ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بار بار ہوگا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب جب نام نامی اسم گرامی آئے گا ادب و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ بھی نیت کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت کے مبارک اشعار سے ہم اپنے آج کے اس سلسلے کا آغاز کریں گے. آج کے اس مبارک سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل نبی محترم شفیع تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی چند جھلکیاں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے ان مبارک اشعار میں جن کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، حبیب مکرم شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا تذکرہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مدینہ طیبہ میں صبح ہوتی ہے، نور کی خیرات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. سورج بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا صدقہ لے رہا ہے. چاند بھی اسی بارگاہ سے تابانیاں اور رعنائیاں حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. تارے بھی اسی بارگاہ سے نور لے کر منور ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اور پھر کہتے ہیں باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک گورا ہی کرتا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب لبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا کچھ بیان آج کے اس مبارک سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ آسمان پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو احمد اور محمود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زمین پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد، تورات میں احمد، انجیل میں حامد ذکر کیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ذات جتنی عظیم ہوتی ہے نا، اس کے اوصاف بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ناموں کی کثرت یہ اوصاف کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسماء گرامی کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ بعض صوفیاء کرام نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسماء 1000 ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کی تعداد بھی 1000 ہے۔ عام طور پر 99 نام یہ تو معروف ہی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک طرف اللہ تعالی جل جلالہ کے 99 نام یہ درج ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی بھی جب جلد بندی کی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بعض اوقات 99 اسماء الہی یہ ذکر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں قرآن پاک کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام وہ بھی درج کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے، اور بعض مقامات پر ابو ابراہیم یہ بھی ذکر کی گئی۔ جبریل امین علیہ السلام ایک موقع پر حاضر بارگاہ ہوئے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کلمات کے ساتھ سلام پیش کیا۔ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد محترم آپ پر سلام ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسبت سے ابو ابراہیم کہا گیا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسبت سے ابو القاسم کنیت بیان کی جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے زندگی میں کبھی بت پرستی کی۔ سرکار کے آبا میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو۔ حضور انور تاجدار بحر و بر
मालिक जन्नत व कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का सिलसिला नसब कुछ इस तरह से किताबों में जिक्र किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये सरकार के वालिद कौन है, उनके दादा कौन है, उनके वालिद कौन है, उनके वालिद कौन है, ये सिलसिला नसब होता है। सरकार के वालिद मुहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नौर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत सय्यदा आमिना तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपका शजरा नसब कुछ इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कैसा प्यारा नाम है, जब ये नाम जबान पर आता है ना तो ओंठ फरते मोहब्बत में एक दूसरे को चूम लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ोहरा बिन किलाब बिन मुर्रा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन का नसब नामा किलाब बिन मुर्रा यहाँ पर आकर आपस में मिल जाता है, और इसके बाद ऊपर का सिलसिला नसब वो एक ही है। लेकिन कुछ पुश्तों के बाद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अम्मी जान सय्यदा आमिना तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद मुहतरम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका सिलसिला नसब एक हो जाता है। हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की पहली मखलूक, कायनात की कोई शय न बनी थी, सबसे पहले अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नूर को बनाया। हदीस जाबिर, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला हाज़िर बारगाह होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछते हैं, आका ये इरशाद फरमाइए अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्ल अल अशियाइ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर की तजल्ली से पैदा फरमाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने बनाया, कायनात की कोई शय अभी ना बनी, सबसे पहले नूर मुहम्मदी। बाद रवायात में जिक्र किया गया, सरकार आले वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया। बाद हजरात यहाँ तक ये हिस्सा बयान करके तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में जिक्र करते हैं कि देखो अल्लाह ने तो सबसे पहले कलम बनाया। यहाँ जिक्र किया जा रहा है अल्लाह ने सबसे पहले सरकार के नूर को बनाया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ी दिलचस्प बात, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया। सबसे पहली मखलूक कलम, जब कलम बन गया तो इसके बाद खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया, उक्तुब मा काना व मा यकून, ए कलम जो हो चुका उसे भी लिख और जो क़यामत तक होने वाला उसे भी लिख दे। आप गौर फरमाइए, इस कलम से पहले क्या हुआ था जो लिखने का कहा गया? तो इससे पहले नूर मुहम्मदी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के ऐसे प्यारे हबीब हैं। नंबर एक तो मखलूक अव्वल, नंबर दो कायनात की कोई शय न होती
اگر یہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمانا ہوتے، اگر اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ چنی، نہ چنا، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی اگر اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا۔ آئیے حدیث قدسی آپ کی سماعتوں کی نظر کرو۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں زبان تو سرکار کی ہوتی ہے، جس کے ذریعے یہ فرمان ہم تک پہنچتا ہے، لیکن یہ فرمان اللہ تعالی جل جلالہ کا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنہ ولا النار، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ ولا خلقت الورا لولاک، میرے پیارے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ لولاک ما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا دنیا ہی پیدا نہ ہوتی۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری، ارشاد فرمایا گیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور ساری مخلوق کو پھر میرے نور سے پیدا فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ عظیم ذات ہے کہ یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنے پیار بھرے انداز میں یہ بات ذکر فرمائی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کے محبوب بن کے اس کائنات میں جلوہ فرما ہوئے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کس شان سے ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تھے، 6 ماہ کی مدت گزری، کوئی اس طرح کی تکلیف کا سلسلہ یا کوئی اس طرح کی نشانی ظاہر نہ ہو سکی۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک فرشتہ خواب میں آیا اور وہ فرشتہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ اے آمینہ تمہیں مبارک ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیٹ میں ہے، ان کا نام محمد رکھنا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مختلف انبیاء کی زیارتیں اس دوران میں نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے، انہوں نے بھی آ کر مجھے خوشخبری سنائی، فرمانے لگے اے آمنہ تمہارے پیٹ میں سارے جہان کا سردار ہے، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر مبارک دی۔ حضرت ادریس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ متعدد اوقات میں ان نفوس قدسیہ کی زیارات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ دوشنبہ یعنی پیر والے دن 20 اپریل 571 عیسوی اس جہان میں تشریف فرما ہوئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور بچپن ہی سے اپنے والدین سے سنا، اپنے محلے میں یہ نعرے ہم نے دیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہم نے سنے، جلوس میلاد میں شرکت کا سلسلہ ہوا، جھوم جھوم کر پیار و محبت بھرے انداز میں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یہ نعرہ مستانہ، یہ صدائے دل نواز ہماری زبانوں پر رہی۔
12 ربیع الاول پیر شریف کے دن سرکار کی ولادت ہوئی، یہ ہماری معلومات میں تھا۔ لیکن آج مدنی چینل کے توسط سے سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت عیسوی اعتبار سے بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے، ولادت باسعادت کے بعد دستور مکہ کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ قبیلہ بنو سعد میں لے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے دودھ پلانے کا شرف پایا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نیک سیرت پاک باز عورتوں کا دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب میرے مکان میں تشریف فرما ہوئے، اندھیری رات میں بھی مجھے چراغ کی حاجت پیش نہ آتی تھی، ہمیشہ ہمارے مکان میں اجالا ہی اجالا رہتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی برکتیں رات کی تاریکی میں بھی اجالا ہوا کرتا تھا۔ اور بڑی پیاری ادا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے ذکر فرمائی، فرماتی ہیں کہ میرا اپنا بیٹا بھی تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے میں لے کر آئی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کم سنی کے عالم میں بھی کیسا انصاف فرمایا کہ میری ایک طرف سے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دودھ نوشے جا فرماتے، جب دوسری طرف سے دودھ پیش کرتی تو آپ دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ گویا اس عمر میں بھی میرے بیٹے کا خیال کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حصے کی طرف منہ نہیں بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کیے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کئی ایک معجزات اس عمر میں دیکھے، یعنی کئی ایک واقعات اس طرح کے دیکھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا روشن بیان ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو سعد اور اس کے اطراف میں 1 سال پورا ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، کافی آزمائش تھی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، مختلف طرح کی آزمائشوں سے قوم دوچار تھی۔ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جنگل کی طرف آئے، کھلے آسمان تلے اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگی، اور میں نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا، اے اللہ ان کے صدقے بارش عطا فرما دے۔ عادات بھی سامنے تھی، کمالات بھی سامنے تھے، اور کئی ایک چیزیں اس طرح کی تھیں جن کا مشاہدہ حضرت حلیمہ کر چکی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے اللہ ان کے صدقے بارش برسا دے۔ آپ فرماتی ہیں ابھی دعا مکمل ہوئی، یکدم میری نظر آسمان پہ گئی، بادل آ رہے ہیں، چھاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا پہلے ہی سے یہ بادل لدے ہوئے تھے اور برسنے والے تھے۔ یکدم بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں تشریف فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آسمان کے چاند کی طرف دیکھا، چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں پہلے تو یہ سمجھی شاید میری آنکھوں کو کچھ دھوکا ہو گیا، لیکن جب غور کیا تو واقعی وہی منظر تھا کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ چاند کی اس انداز میں یہ بے تابانہ حرکت کس وجہ سے۔ فرماتی ہیں اتنے میں نظر پڑتی ہے پنگھوڑے میں سرکار عالی وقار مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک انگلی اٹھائے ہوئے، سرکار کی انگلی جس طرف جاتی ہے نا، یہ چاند اس طرف نکل جاتا ہے۔ عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنے محبت برے انداز میں ساری حقیقت کو بیان کیا۔
آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں تشریف فرما رہے، وہاں کئی ایک واقعات رونما ہوئے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شک صدر کا بھی، متعدد مرتبہ شک صدر ہوا۔ شک صدر مین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو کھولا گیا، اور مختلف روایات میں مختلف طرح کی چیزیں ذکر فرمائی گئیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا اور دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ کے بند کر دیا گیا۔ مختلف روایات میں مختلف طرح کی چیزیں ذکر فرمائی گئیں۔ چونکہ اختصار بھی مطلوب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا باقی ہیں، اور سلسلے کا وقت بھی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں رکھتا، تو اس لیے مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد سرکار مکہ مکرمہ میں آئے۔ مکہ مکرمہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امی جان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ والد محترم وہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے والدین مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 6 سال ہوئی، مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اس وقت قیام فرمایا، اور پھر وہاں سے واپسی مکہ مکرمہ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کی امی جان ساتھ ہیں، اور ان کی کنیز سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی ساتھ۔ مدینہ طیبہ سے واپسی پر ابوا کا مقام آتا ہے۔ ابوا کے مقام پر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان انتقال فرماتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر دیکھیں نا، دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہوا۔ 6 سال کی عمر، ننھی سی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں والدہ نے پردہ فرمایا، یعنی والدہ کے انتقال کے بعد دادا جان کی کفالت میں آئے۔ 8 سال کی عمر میں دادا جان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رہے۔ ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی تدفین کا سلسلہ ہوا۔ آج بھی عاشقان رسول ابوا کے مقام پر حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کی قبر اطہر کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہوا۔ ابو طالب سرکار کے چچا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی کفالت میں رہے۔ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو کیسا پایا؟ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جھوٹ آیا، کبھی آپ کی زبان پر جھوٹ نہیں سنا، اور نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ دیکھنے میں آیا کہ سرکار نے کسی کو دھوکہ دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی، اور کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ابو طالب کا بیان ہے، کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لڑکوں میں جا کر کھیلنے لگے ہوں، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ خلاف تہذیب باتیں آپ کی زبان پر آئی ہوں۔ میں نے ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار پایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے تقوی والے اور پرہیزگاری والے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ہے 12 سال۔ 12 سال کی عمر میں پہلا تجارتی قافلہ ہے جس میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر اختیار کرتے ہیں۔
ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ملک شام میں پہنچے۔ دوران سفر بحیرہ راہب اس کی عبادت گاہ اس کے قریب سے گزر ہوتا ہے۔ بحیرہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ نہیں، باپ کو کوئی تعارف نہیں کرانا پڑتا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بحیرہ نے جب دیکھا، نظر پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، فوراً تورات اور انجیل میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں وہ نشانیاں نظر میں گھومنے لگی، اور سرکار کی زیارت کر کے نہ بحیرہ راہب یہ دل سے اس چیز کو یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عمر شریف کیا ہے؟ 12 سال۔ پتہ چلا کہ جن کو اللہ تعالی جل جلالہ عقل عطا فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالی جل جلالہ معرفت عطا فرماتا ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پہچان رہے ہیں۔ اور کتنے اس طرح کے بدبخت اور خبیث الباطن تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے معجزات دیکھے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، درخت کو جڑوں سمیت نکلتے دیکھا، بھنے ہوئے گوشت کو بولتے دیکھا، جانوروں کو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، کتنے معجزات نگاہوں سے دیکھے، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کلمہ مقدر میں نہیں تھا۔ بحیرہ راہب ابو طالب سے کہنے لگا یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کر رہے تھے اور بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، دیکھو ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی موجود ہے، اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے ہی واپس مکہ مکرمہ میں لے جاؤ، کہ اگر آگے کا سفر کرو گے ملک شام میں یہودی آباد ہیں، یہودی کہیں ان کو اذیت نہ پہنچائیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ان کو واپس لے جاؤ۔ ابو طالب نے وہیں اپنا تجارتی سامان وغیرہ بیچا اور تجارتی سامان بیچنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ میں آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی بابرکت ذات ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ننھی سی عمر میں وہ کمال عطا کیا، وہ خوبیاں عطا کی کہ دیکھنے والا دیکھ کر ہی پہچان رہا ہے یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ بہت ساری باتیں 12 سال سے لے کر آگے کی عمر کے درمیان سے چھوڑ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ہوئی 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر تجارتی قافلے کے ساتھ سفر فرمایا۔ اس تجارتی قافلے میں سامان ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو کہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار عورت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان لے کر ملک شام میں سیل کرنے کے لیے گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رفیق سفر کیا۔ حضرت خدیجہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میسرہ یہ ملک شام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر رہے۔ حضرت خدیجہ کے معتمد غلام تھے، ایسے غلام جس کی ہر بات پر اعتبار کیا جا سکے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچتے ہیں تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ اس کے قریب جا کر قیام کیا۔ نستورہ میسرہ کو پہلے جانتا تھا، باہمی آپس میں تعلقات بھی تھے، بات چیت بھی تھی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا
اور چہرہ دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا اے میسرہ یہ جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ عمر شریف 25 سال، اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نستورہ راہب میسرہ سے پوچھ رہا ہے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا یہ مکہ کے رہنے والے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، نام نامی اس میں گرامی محمد ہے اور لوگ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ نستورہ نے کہا سنو یہ جو سامنے درخت ہے نا اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے علاوہ آج تک کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ میں نے اپنی عبادت کا اس درخت کے قریب اس لیے بنائی کہ نبی آخر الزماں کی جب جلوہ گری ہوگی وہ بھی اس کے نیچے آ کر آرام فرما ہوں گے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے پیارے حبیب آ چکے، میں ان کا دیدار کر کے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کروں گا۔ مجھے یقین کامل ہے یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب ہیں۔ تو رات میں ان کا تذکرہ آیا، انجیل میں ان کی عظمتوں کا بیان آیا، دیگر انبیاء کی زبانوں پر انہی کے نام کے چرچے آتے چلے گئے۔ اے میسرہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، میں ان کی بھرپور مدد کرتا، پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتا اور اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا دیتا۔ میسرہ میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، خبردار ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے سر پر خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تجارت فرماتے ہیں اور تجارت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی راہ لیتے ہیں۔ جب واپسی آپ کا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بالا خانے پر تشریف فرمائے، قافلے کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ان کی نظر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، ایک ایسا منظر دیکھتی ہیں کہ وہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ منظر کیا تھا؟ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر سایہ کیے ہوئے، اپنے پروں کے ذریعے سایہ کیے ہوئے۔ حضرت خدیجہ اس نورانی منظر کو دیکھ کر حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن دیکھتی رہی اور حیران ہوتی رہی کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کو ایسے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ جب غلام میسرہ آیا، حضرت خدیجہ نے تجارت کے حوالے سے معلومات لی اور یہ جو نظارہ دیکھا تھا نا یہ نظارہ میسرہ کے سامنے بیان کیا۔ میسرہ کہنے لگے آپ نے تو ایک نظر دیکھا ہے، میں تو سارے سفر میں یہی نظارے دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد نستورہ راہب سے جو گفتگو وغیرہ ہوئی تھی وہ حضرت خدیجہ کے گوش گزار کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عمر شریف 40 سال ہے۔ یہ پہلا تجارتی سفر تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے مال دیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جا کر سیل آؤٹ کیا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد تجارتی سفر فرمائے۔ ان تجارتی اسفار میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا پاک صاف اور ستھرا رہا۔ ویسے تو متعدد سلسلوں میں یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے اور کسی بھی پیرائے سے دیکھا جائے، آپ جس بھی انداز سے دیکھیں گے نا نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، اس کی ایک ایسی شاہکار مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاریخ عالم میں
آپ نے کبھی ایسی مثال نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ کچھ رقم میں نے ادا کر دی اور کچھ رقم باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کروں گا۔ کہتے میں چلا گیا، ابھی آ کر رقم ادا کروں گا، آپ یہیں ٹھہریے، یہ کہہ کر میں چلا گیا۔ جب میں چلا گیا تو اتفاق سے مجھے وہاں واپس آنا، رقم ادا کرنا یہ یاد ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن جب میں گزرتے گزرتے اس جگہ سے گزرا جہاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن گزر جانے کے باوجود میں نے اسی مقام پر قیام فرما پایا۔ میری طرف سے وعدہ خلافی ہوئی تھی۔ میں جب حاضر بارگاہ ہوا تو عام طور پر میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہو اور وعدہ کرنے کے بعد ہماری طرف سے تاخیر کا سلسلہ ہو، سامنے والے کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، سامنے والے کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ میری طرف سے وعدہ خلافی ہوئی تھی، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، اپنا بھول جانے والا قصہ سنایا، سرکار کی مبارک پیشانی پر ذرہ برابر کوئی بھی بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کردار پاکیزہ، ستھرا، نفیس، حسین، دل نشین، جو کہیں وہ کم ہے کہ لفظوں میں بھی جو خوبیاں آئیں نا، یہ بھی اسی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول کی دولت عطا فرمائے، ساری زندگی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جہاں تمہارے